بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں، جو کہ آپ سب نے سوشل میڈیا پر سنے بھی ہیں، ان پر علماء کرام نے گرفت فرمائی، تو ڈاکٹر صاحب نے بجائے اپنے الفاظ سے رجوع کرنے کے انہوں نے اس کے اندر مختلف تعویلات کرنا شروع کر دی اور اس خطا کو خطا اجتہادی کا نام دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لیے کہ مسائل شرع جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ مسائل جو مسائل منسوسہ ہیں۔ مسائل منسوسہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں شرع شریف میں بالخصوص نص موجود ہو، جیسا کہ نماز کی فرضیت ہے، اور دوسری قسم ان مسائل کی ہے جن کو مسائل اجتہادیہ کہا جاتا ہے۔ مسائل اجتہادیہ وہ مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں شرع شریف میں بالخصوص نص موجود نہ ہو، جیسا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاعتصام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، المسائل الاجتہادیۃ ہی التی لا نص فیہا من کتاب ولا سنت، کہ مسائل اجتہادیہ وہ مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر بالخصوص کوئی تصریح نہیں ہوتی۔ اور پھر مسائل اجتہادیہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ مسائل جنہیں ایک سے زائد شرعی دلیلوں میں سے ہر ایک اپنی طرف کھینچے اور مسئلہ دونوں کے درمیان میں متردد ہو، شارع کا قصد اثبات اور دوسرے میں قصد نفی واضح ہو۔ اور یوں ہی وہ مسائل جن میں ایسی دلیل نہ پائی جائے جس پر عمل کا وجوب واضح ہو، اور وہ مسائل جنہیں ایک سے زائد نصوص اپنی طرف کھینچیں جبکہ ان میں سے ہر نص سند کے لحاظ سے مقبول اور دلالت میں واضح ہو، اور وہ مسائل جن میں نص تو موجود ہو لیکن اس کی دلالت پر اتفاق نہ ہو، اور طرفین میں سے ہر ایک کا استدلال قوی ہو، جیسا کہ لفظ ثلاثۃ قروء جو ہے قرآن کریم میں استعمال ہوا، اور اصول فقہ کی ابتدائی ابحاث کے اندر اس پر بحث ہوتی ہے کہ اس سے حیض مراد ہے یا طہر مراد ہے۔ تو اب یہاں دلالت جو ہے وہ نص کی واضح نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر اختلاف ہو گیا، تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ بہرحال مسئلہ میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ایک سے زائد نصوص سالمہ عن المعارض موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومؤنۃ عاملی فہو صدقۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری اور ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور صرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی نہیں بلکہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایت مروی ہے۔ اور ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں جامع ترمذی کے اندر کہ انی لا اورث، کہ میری وراثت نہ بٹے گی۔ اور قضیہ عقل بھی ہے کہ اگر انبیاء کرام نے مال و دولت اور جائیداد کا ہی وارث بنانا ہے تو اس مقام عظیم کی خصوصیت واضح نہیں ہوتی۔ اس قسم کی وراثت تو
ایک معمولی انسان جو نعمت ایمان سے محروم ہو اس کے مال میں بھی جاری ہو جاتی ہے۔ لہذا انبیاء اور رسول کی وراثت ان کی حیثیت کے لائق ہونی چاہیے۔ ان کی حیثیت پوری امت کے لیے باپ جیسی ہے اور بقائے نوع انسانی کے لیے انبیاء کرام جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی وراثت کا حصے دار پوری امت کو ہونا چاہیے، اور وہ وراثت علم کی وراثت ہے۔ یقیناً علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا حصہ، جس کا فیض ساری امت پا سکتی ہے، جس سے اس امت کی بقا بھی ہے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کرام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند نصوص محض بطور مثال پیش کی ہیں، ورنہ اس باب کے اندر بکثرت نصوص موجود ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت درہم و دینار مال و جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کرام اس خاص امر میں وراثت چھوڑتے ہیں جس کا فائدہ ساری امت کو ہوتا ہے اور جس کے لیے یہ نفوس قدسیہ اس جہان میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب مسئلہ میراث نبوی کے اندر متعدد نصوص سالمہ عن المعارض موجود ہیں تو پھر اسے اجتہادی مسئلہ قرار دینا یہ قرین انصاف نہیں ہے، اور بالخصوص اس وقت جب آپ ایک ایسی قوم کے سامنے موجود ہیں کہ جن کی زبانوں سے نہ تو اہل بیت محفوظ ہیں نہ صحابہ کرام کی ذاتیں محفوظ ہیں، تو اس حالت میں اس مسئلے کو اجتہادی مسئلہ قرار دینا در حقیقت اپنے موقف کو کمزور کر کے پیش کرنا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ موقف صدیقی کو کمزور کر کے پیش کرنا ہے، کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس مسئلے میں صواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے مسئلہ منصوص علیہا کو اس کے اصل مقام سے گرا کر مجتہد فیہا مسائل کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ مسائل مجتہد فیہا میں حق بین المجتہدین دائر ہوتا ہے، کسی ایک کو حتمی طور پر غلط نہیں کہا جا سکتا، اور اسی بنا پر ممکن ہے کہ صواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری جانب ہو۔ تو مسئلے کو اجتہادی مسئلہ بنا کر آپ یقینی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حق سیدنا صدیق اکبر کی جانب تھا اور سیدہ پاک خطا پر تھی؟ میری دانست کے مطابق تو یہ کم علمی کا نتیجہ ہے، بنا قصرن و ہادما مصرن کے مترادف ہے۔ بہرحال ہماری نظر میں اس مسئلہ منصوص علیہا کو مسائل اجتہادیہ میں سے قرار دے کر بدترین غلطی کی گئی ہے، اور موقف صدیقی کے دفاع میں کھڑے ہونے کے باوجود دعوے کے اندر ہی آپ کے موقف کو کمزور کر کے پیش کر دیا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ مسئلہ کو اجتہادیہ قرار دینے کے بعد سیدہ پاک کی جانب اعلی التعیین خطا کی نسبت کی گئی ہے، حالانکہ اگر یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے بقول آپ کے ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اجتہادی مسائل میں کسی ایک مجتہد کی جانب اعلی التعیین خطا کی نسبت کرے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 119 ہے۔ اس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ مسائل اختلافیہ ائمہ میں حق دائر ہوتا ہے، کسی کو یقیناً خطا پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے فکر رضا، جس کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہر دو مجتہدین کے پاس دلائل شرعیہ موجود ہیں تو ایک عامی مقلد اس کے پاس دلائل کی جانچ پرکھ کا ملکہ ہی نہیں ہے، وہ راجع مرجوع میں امتیاز ہی نہیں کر سکتا، وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہی نہیں ہے، مجتہد کے مبلغ علمی تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں مجتہد خطا پر ہے جب اسے دلائل کا ہی اندازہ نہیں ہے؟ تو یہ التعیین کسی ایک مجتہد کی طرف خطا کی نسبت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ حکم تو عام ائمہ مجتہدین کا ہے، لیکن جب بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی آ جاتی ہے تو حد ادب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس مقام پر احتیاط اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کے آپس کے معاملات میں تو ہمیں کف لسان کا حکم ہے۔ تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملفوظات میریہ کے صفحہ نمبر 111 پر ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے متعلق کہ ان کے اس باہمی اختلاف کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں تو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے فیصلہ کیوں نہیں کیا، اور نہ ہم اس وقت اور موقع پر حاضر تھے، اور نہ ان کے تنازع کے درمیان بولنا ہمیں زیب دیتا ہے۔ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں لا يجوز ان ينسب الى احد من الصحابہ خطأ مقطوع به اذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وارادوا الله عز وجل فهم كلهم لنا ائمة وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبهم وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم۔ یعنی کسی صحابی کی طرف یقینی طور پر خطا کی نسبت جائز نہیں ہے، کیونکہ سبھی نے اپنے افعال میں اجتہاد سے کام لیا اور ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ سبھی ہمارے ائمہ ہیں اور ہم ان کے بیچ ہونے والے تنازعات سے متعلق خاموشی کے مکلف ہیں اور اس بات کے پابند ہیں کہ حرمت صحبت کے سبب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں برا بھلا کہنے سے نہی کے باعث ان کا صرف اور صرف اچھا ذکر ہے۔ اس مقام پر اہل ایمان کو دعوت انصاف دینا چاہتا ہوں کہ جب مسائل اجتہادیہ میں صحابہ کرام کی طرف یقینی خطا کی نسبت جائز نہیں ہے، تو پھر جس عجیب و غریب انداز میں سیدہ طیبہ طاہرہ کی جانب خطا کی نسبت کی گئی، اس کا تکرار کیا گیا، پھر اصرار کیا گیا، اسے فکر اہل سنت کی ترجمانی قرار دیا گیا، اس پر اعتراض کرنے والوں کو رافضی کہا گیا، کیا کوئی ایماندار اسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہاں پر بعض طلبہ کو اگر تشویش ہو کہ جب حق و ثواب کسی ایک جانب ہے اور دوسری جانب کا خطا پر ہونا بدیہی امر ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضیہ فتح میں صواب پر تھے، ان کا موقف مبنی بر صواب تھا، تو جانب مقابل کا خطا پر ہونا لازم سی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ بحث اس جارحانہ طرز گفتگو سے چلی ہے جسے اہل دین و عرف کسی بھی بڑی شخصیت کے حق میں انتہائی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر بفرض محال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب مقابل کا خطا پر ہونا ثابت ہو بھی جائے
جب بھی انداز و اسلوب گفتگو کی وجہ سے سیدہ کائنات کی شان میں بے ادبی ہی قرار پائے گی. اور دوسری بات جسے سمجھنا ضروری ہے کہ مسائل ظنیہ میں صواب کا مقابل خطا ہونا یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے. اور تقویم الادلہ کے اندر امام اعظم سے ایک روایت موجود ہے کہ آپ نے یوسف بن خالد سمتی سے فرمایا کل مجتہد مصیب والحق عند اللہ واحد، کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے جبکہ اللہ جل وعلا کے ہاں حق ایک ہی ہے. تو اگر مسئلہ میراث نبوی کو مجتہد فیہا مسائل میں سے قرار دے بھی دیا جائے اور امام غزالی کے مختار قول کے مطابق اس میں کوئی حکم معین نہ مانا جائے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد جہاں پہنچے آپ کے حق میں وہی حکم ہو، سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا اجتہاد جہاں پہنچے آپ کے حق میں وہی حکم ہو، تو پھر بتائیے کہ سیدہ طیبہ کو کس بنیاد پر اتنے زور و شور کے ساتھ خطا پر کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی؟ اور اگر امام اعظم کے فرمان کے مطابق کوئی حکم معین مان لیا جائے، جب بھی کل مجتہد مصیب ان کے مطابق حق کے عمل میں ہر دو فریق مصیب ہی ٹھہریں گے، ثواب کے مقابل خطا کا آنا یقینی امر نہیں ہے. اور حق یہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نص قرآنی موجود تھی، اور یہ جو میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایات ہیں اس وقت تک آپ تک یہ نہیں پہنچی تھی. اور قبل از بلوغ خطاب مکلف معذور ہوتا ہے الا یہ کہ اس کی جانب سے تقصیر فی طلب پائی جائے، اور ورنہ تو تکلیف ما لا یطاق لازم آ جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور تقویم الادلہ کے اندر یہ بات موجود ہے الخطاب النازل من السماء یعتبر عدما فی حق من لم یبلغه ولم یقصر فی طلبه وحال البلوغ الیہ معتبر فی حقہ بابتداء الشرع لیکون التکلیف بقدر الوسع. خطاب سماوی جس تک نہ پہنچے اس کے حق میں معدوم شمار ہوگا، جبکہ اس نے طلب میں کوتاہی نہ کی ہو، جبکہ اس نے طلب میں کوتاہی نہ برتی ہو، نہ اس تک پہنچنے کے وقت اس کے حق میں ابتدائے شرع شمار ہوگا تاکہ تکلیف ما لا یطاق لازم نہ ہے. اسے یوں تعبیر کریں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ سے قبل گویا فرمان رسالت صادر ہی نہ ہوا تھا. جب آپ مطالبہ فرما چکی ان کے حق میں اسی وقت فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اب سیدہ پاک کی شان میں بار بار لفظ خطا اور لفظ غلطی بولنے والے یہ سمجھائیں کہ وہ کس پیرائے میں اس مطالبے کو غلطی سے تعبیر کر رہے ہیں. امام ابو زید دبوسی فرماتے ہیں فَيَكُونُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ مَعْذُورًا فِي الْعِلْمِ بِالْمَنْسُوخِ، جسے ناسخ نہ پہنچا وہ منسوخ سے متعلق علم کے معاملے میں معذور ہے. اور اصول سرخسی کے اندر یہ بات موجود ہے فی زمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان الناسخ ینزل فیبلغ ذلك بعد الناس دون البعد ومن لم يبلغ يكون معذورا فی العمل بالمنسوخ. اور اصول بزدوی کے اندر یہ بات موجود ہے وَكَذَلِكَ الْخِطَابُ فِي أَوَّلِ مَا يُنزَلُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ كَانَ مَعْذُورًا مثل ما رغينا في قصة آل قباء وقصة تحريم الخمر قال الله تعالى
اوما کان اللہ لیضیع ایمانکم وقال اللہ تعالی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اور اس کی شرح کے اندر جو تفصیل ہے اس تفصیل کو میں اگر بیان کروں تو کافی طویل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. سلسلے میں کشف الاسرار اور نہایت الوصول کو پڑھیں، ان کے اندر تفصیلی کلام موجود ہے. تو بہرحال جب بلوغ نص سے قبل کسی لحاظ سے حکم ثابت ہی نہیں ہے، نہ وجوب امتثال کے لحاظ سے، نہ ثبوت فی ذمہ کے اعتبار سے، تو پھر خطا اور غلطی میں کس چیز کا اعتبار کیا جا رہا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق خطا کا اطلاق کس صورت میں ہوگا؟ المستصفی کی عبارت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر یہ لفظ موجود ہیں، اسم الخطائی یطلق علی من طلب شیئا فلم یصب او علی من وجب علیہ الطلب فقصر ولا یتحقق شیء منہ فی محل النزاع. کہ خطا کا اطلاق صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ نمبر ایک، کسی چیز کی طلب کی مگر پا نہ سکا تو خطا پر ہے. اب بتائیے کیا جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس پر طلب لازم تھی وہ طلب کے اندر کوتاہی کرے. اب کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوتاہی کا الزام بھی سیدہ پاک پر لگایا جائے گا؟ تو جب کسی صورت میں بھی خطا کا اطلاق نہیں ہو سکتا، خطا اجتہادی کا بھی اطلاق نہیں ہو سکتا، تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے خطا بول کر عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے؟ آپ نے تو حقیقت میں اہل سنت کے اکابرین کی سب عبارات کی ندیاں بکھیر دی ہیں. ان کا جو نظریہ تھا، اکابرین اہل سنت جو فکر دے کر گئے تھے، آپ نے اس کی ترجمانی نہیں کی بلکہ آپ نے اس کی مخالفت کی ہے. اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے فوات الرحمود کی عبارت پڑھی ہے. اس عبارت کے اندر کیا لکھا ہے آپ وہ عبارت بعین ہی ملاحظہ فرمائیں اور اس پر غور کریں، ناظرین غور کریں، اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب کا اس سے استدلال کرنا بنتا ہے. فوات الرحمود کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاءُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَهُمْ يُصِيبُونَ وَيُخْطِئُونَ وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كَمَا وَقَعَ مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین منعها فدک من جہت المراسی ولا ذنب فیہ. یعنی اہل بیت کرام دیگر مجتہدین کی مانندہ ان سے خطا اجتہادی ممکن ہے اور وہ اپنے اجتہادات میں مصیب بھی ہو سکتے ہیں، مخطی بھی ہو سکتے ہیں، اور یوں ہی ان پر لغزش بھی جائز ہے. لغزش کا مطلب یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کا بلا ارادہ کسی ایسے معاملے میں پڑ جانا جو ان کی شان اور مرتبے کے لائق نہیں ہے. جیسے سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا ہجران ہوا اور جناب ابوبکر صدیق نے ان کو فدق بطور میراث دینے سے منع کیا اور اس میں کوئی گناہ نہیں. یہ ترجمہ ہے اور خلاصہ ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سمجھ والا بندہ بھی اس عبارت کو اگر غور سے پڑھے تو یہ نہیں کہے گا کہ صاحب فوات الرحمود نے تقاضۂ فدق کو خطا اجتہادی قرار دیا ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ بار بار زور دیا جاتا ہے کہ صاحب فوات الرحمود پر فتویٰ لگاؤ، انہوں نے لکھا ہے خطا اجتہادی ہے، تو میں چند ایک گزارشات کرتا ہوں. سب سے پہلے اس بات پر توجہ کی جائے کہ اس عبارت کے اندر دو چیزیں ہیں واضح طور پر. نمبر ایک خطا اجتہادی، نمبر دو لغزش. اگر کما وقع من سیدۃ النساء اتنے الفاظ کو خطا اجتہادی کی مثال بنایا جائے
تو سوال یہ ہوگا کہ اسے لغزش کے بعد ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جب مثال خطا اجتہادی کی ہے تو اسے خطا اجتہادی کے ساتھ متصل ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اور قرب کی وجہ سے یہ لغزش کی مثال تو بن سکتی ہے، لیکن خطا اجتہادی کی مثال بنانا جو کہ بعید ہے، اس پر کون سا قرینہ آپ کے پاس ہے؟ اور فواتح الرحمود کے اندر ہی آگے چل کر اہل بیت کرام سے اجتہادی اختلافات کی مثالیں موجود ہیں، تو اگر اس مثال کو بھی خطا اجتہادی کی مثال بنانا ہے تو پھر علامہ عبدالعلی صاحب فواتح الرحمود پر اعتراض یہ ہوگا کہ خطا اجتہادی اور لغزش دو چیزیں ذکر فرمائیں، ان میں سے ایک کی تو کئی مثالیں دے دی اور دوسری کو مثال ہی نہ دی، اور یہ کسی ذی شعور سے ممکن نہیں ہے۔ خلاف اس کے اگر اس کو خطا اجتہادی کی بجائے زلت یعنی لغزش کی مثال قرار دے دیا جائے تو علامہ کی عبارت بے غبار ہو جاتی ہے، پھر مفہوم بالکل درست ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں آپ کا مدعا باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا درست یہی ہے کہ لغزش کی مثال ہے، اس کو خطا اجتہادی کی مثال نہیں قرار دیا جا سکتا، اور لفظ کما وقع جو مثل وقوع کے معنی میں ہے، اس کی وحی وقوعہم کے ساتھ جو مناسبت تامہ ہے، گویا یہ اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ یہ مثال وحی وقوعہم یعنی لغزش کی مثال ہے۔ اور آخری جملہ لا ذنب فیہ یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ کس کے بارے میں ہے؟ خطا اجتہادی کے اندر تو ذنب اور گناہ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو عین ثواب ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر ثواب ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، تو لا ذنب فیہ کیا کر گناہ کی نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یقیناً یہ مثال لغزش کی مثال ہے، خطا اجتہادی کی مثال نہیں ہو سکتی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس مثال پر خطا اجتہادی کی تعریف کسی بھی زاویے سے درست ثابت نہیں ہوتی، لیکن لغزش کی بیان کردہ تعریف اس پر بالکل صادق آ رہی ہے۔ تو کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جب خطا اجتہادی کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، اس کو صرف اپنی بات اور اپنا مقصد حل کرنے کے لیے خطا اجتہادی کی مثال قرار دے کر جوڑ توڑ ملا کر اپنا مدعا دھوکے کے ساتھ ثابت کر لیا جائے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ مسئلہ میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ منصوص علیہ مسائل میں سے ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہو بھی، جب بھی مسائل اجتہادیہ میں مقلد کو حق نہیں پہنچتا، عامی مقلد کو حق نہیں پہنچتا کہ معین مجتہد کی جانب یقینی طور پر خطا کی نسبت کرے۔ اور صحابہ کے آپس کے معاملات میں تو ہمیں جج بننے کی جرات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہم ان کا ذکر خیر کرنے کے پابند ہیں، اور مسائل ظنیہ میں ثواب کے مقابل خطا کا ہونا یہ کوئی یقینی امر نہیں ہے۔ اور جس تک نص نہ پہنچی ہو اور اس معاملے میں مکلف کی کوتاہی کا دخل بھی نہ ہو، تو اس کے حق میں گویا حکم نازل ہی نہیں ہوا، اور جب اسے حکم پہنچے گا اس کے حق میں وہیں سے ابتدائی شرع شمار ہوگا، اور خطا کا اطلاق مخصوص صورتوں میں ہوتا ہے، جبکہ محل نظام میں ان میں سے کوئی بھی صورت متحقق نہیں ہے۔ اور سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فدق کو پوری امت مسلمہ میں سے
کسی ایک نے بھی خطا پر نہیں کہا۔ تو اب میں آخر میں ناظرین کو دعوت انصاف اور ڈاکٹر صاحب کو دعوت رجوع دے رہا ہوں کہ انصاف کیا جائے کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مطلق خطا کی نسبت تو ویسے ہی بید کی شمار ہوئی ہے، لیکن اگر خطائے اجتہادی کی نسبت کی جائے تو علمی اور تحقیقی دلائل کے اعتبار سے یہ نسبت بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب سے گزارش اتنی سی ہے کہ امت مسلمہ کا اور اپنا بھلا سوچتے ہوئے اپنے الفاظ کو واپس لے کر اس فتنے کو ختم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Truth TV